صبح غزوہ احد کے جو واقعات ہیں، اس کے جو اسباق ہیں، ان کو یہاں سے قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک بات کے اندر اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے اور ان کے لیے واعظ ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ فلاح اور کامیابی کی جو ہے نا وہ اس کے اندر ضمانت ہے۔ گزشتہ خطبے کے اندر جن آیات کی تفسیر کو آپ کے سامنے رکھا تھا، ان میں ایک مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا امتحان لینا ہے جس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا صبر اور تمہارا جہاد یعنی کہ تمہاری کوشش یہ دیکھے بغیر، یہ جانچے بغیر تمہیں جو ہے نا وہ جنت میں داخل کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام جو ہے نا وہ آ کر یہ پوچھتے کہ یہ دین اسلام کی اوپر جو ہماری دی گئی، جو برداشت کی گئی صعوبت ہے، تکالیف ہے، یہ مزید جو ہے نا وہ کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ یہ چلے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے اندر یہ فرماتے کہ تمہیں جو ہے نا وہ اس قدر جلدی کیوں ہے، جبکہ تم میں سے پہلے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے جو ہے نا اتنی صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اوپر جو ہے نا وہ پھیر دی جاتی، جس سے ان کا جو ہے نا وہ گوشت اکھڑ کر ان کی ہڈیوں کو جا کر جو ہے نا وہ چیز لگتی، اور ان کے سر پر جو ہے نا وہ لوہے سے وار کیے جاتے، لیکن وہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب خباب ارض اور جناب سیدنا عمار بن یاسر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر جو والد ہیں سیدنا یاسر، اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ بنت خیاط، ان سب پر جو ہے نا وہ کفار کے جو مظالم تھے، ان سب کو جو ہے نا وہ عیاں کرتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جو ہے نا وہ ہماری پیدائش کے وقت سمجھ لیں کہ یہ وراثت کے اندر ہمیں ملا ہے، ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف یہی کرنا ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ جیسا ہے ویسا ہی اس کو جو ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی کوشش اللہ تعالیٰ ہماری دیکھے گا، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ کسی کی اونچی ذات، کسی کا بڑا نام، کسی کا بڑا جو ہے نا وہ نسب، اس کو اللہ کی بارگاہ میں عمل کے بغیر چھڑوا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا غزوہ احد کے کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی کہ یہ اس کے ضمن کے اندر ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم تک پہنچائی جا رہی، چونکہ یہ دین اور یہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر ہمیشہ سبق جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ساری نصیحتیں ہیں، بنیادی طور پر یہ سارے احکام اور آیات ہماری اصلاح کے لیے ہیں، کہ اس کے اندر ایک ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پر جو ہے نا وہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بلا شبہ تم جو ہے نا وہ موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے یہ کہ جب جو ہے نا تم نے اس کو ملاقات کی، اس کو دیکھ لیا، پس تحقیق جو ہے نا وہ تم اسے دیکھ رہے تھے اور تم اچھی طرح جو ہے نا اس کو دیکھنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو ہے نا وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ غزوہ بدر کے جو ہے نا وہ جو شرکاء تھے، ان کے فضائل، ان کے مناقب جو ہے نا وہ سن کر بعض صحابہ کرام جو ہے نا جو شاید بعد میں مسلمان ہوں گے یا وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے، خاص کر جو نوجوان تھے جن کو اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جا کر آگے جو ہے نا وہ قتال کریں، تو ان کو جو ہے نا وہ یہ جذبہ اٹھتا تھا، اور وہ یہ جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیوں نہیں اس کے اندر شرکت کا موقع ملا، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ وہ یعنی کہ وہ آرزو کرتے تھے کہ ہم کفار کا سامنا کریں۔ تو جب جو ہے نا وہ غزوہ احد کے اندر کفار کی ایک چال نے، مسلمانوں کی ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بد نظمی نے مسلمانوں کا نقصان کیا، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے نا وہ بوکھلا گئے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ خوف زدہ ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ تم تو اس سے پہلے یہ تمنا کرتے تھے کہ تمہاری جو ہے نا وہ ان سے لڑائی ہو، جب تمہاری لڑائی ہوئی ہے تو اب تم جو ہے نا وہ ثابت قدم رہنے کے لیے بجائے تم جو ہے نا وہ ان کے ہتھ کنڈوں کے اندر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کے دھنگے کی، جنگ کی آرزو نہ کرے، لیکن جب کافر سے جنگ چھڑ جائے اس کے بعد اپنے پاؤں کے بل جو ہے نا وہ پلٹے لیں، یعنی کہ یہ تمنا نہ کریں یہاں پر میں روز تمنا کروں کہ یا اللہ مجھے کسی بلا سے لڑا دے، مجھے کسی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ شریک کر دے، یا میرا جو ہے نا وہ کسی سے مقابلہ کروا دے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، آل رسول میں سے بڑے درخشندہ ستارے ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیا مانگا کروں؟ اب یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید اللہ سے ہمیں دلوا کر دیتے ہیں، شاید وہ ہم ان کو کہیں گے وہ اللہ سے کہیں گے۔ اب ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جب مسلمانوں پر قحط آیا، بارش کا قحط آیا کہ ان کے جو ہے نا وہ باغات اور ان کا اناج سوکھا پڑ گیا، ان کی زمینیں اور ان کے جانور جو ہے نا وہ بلکنے لگے، اس وقت بھی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت کے اندر گزارش کی کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگ دیں، آپ جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ ہمیں بارش دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جانوروں کو اور انسانوں کو جو ہے نا وہ بارش عطا کی اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی پیاس کو بجھایا۔ تو جناب عباس کو پوچھا گیا کہ ہم اللہ سے کیا مانگا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے عافیت مانگا کریں اور یہ پڑھا کریں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اور یہ دعا ساتھ یہ بتایا بھی کہ یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ یعنی کہ اتنے بڑے خاندان، کائنات کے سب سے بڑے خاندان کا جو ہے نا وہ ایک معتبر شخص ہمیں اللہ سے عافیت جو رسول اللہ کے ذریعے انہیں تعلیم ملی ہے اس کو مانگنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ویسے یہ میں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے نا وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ اللہ کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پر آتے ہیں، آپ نے جب آنا ہے تو آ کر پیچھے پہلے والوں نے آگے آ کر بیٹھنا ہے، ترتیب سے بیٹھا کریں، پیچھے نہ بیٹھا کریں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کریں، جب آپ ترتیب سے بیٹھیں گے تو پیچھے والے جو ہے نا وہ آگے آ کر نہ بیٹھا کریں۔ گردن پھلانگنا یہ رسول اللہ نے منع فرمایا، آپ کو جہاں پر جگہ مل رہی ہے ایک دفعہ بیٹھ جائیں، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے پہلے آنے والوں کے لیے کہ جب وہ پہلے آ رہے ہیں تو اگلی صف میں بیٹھیں، ترتیب کے ساتھ بیٹھا کریں، ترتیب وائز جب صفیں مکمل ہو جائیں تو درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کریں۔ پیچھے والے آتے ہیں، آتے بھی بعد میں اور ڈسٹرب کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ جو ہے نا وہ ابھی یہ معاملہ ہو گیا، آئیں خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ دماغ جو ہے نا جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، بات کے اندر جو ہے نا وہ خلل پیدا ہوتا ہے، وہ پیچھے آنے والی بات جو ہے نا وہ جس کی اس کے ساتھ رابطہ ہوتی ہے وہ اسی طرح حرکت سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کے اندر معاونت فرمائے۔ آپ کا جذبہ قابل دید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی جو ہے نا وہ اہمیت کیا ہے، تم اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر پہلی صف کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہونے کے لیے آؤ۔ تو اگر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے آئیے، صفوں کے اندر جو ہے نا وہ پہلے بیٹھنے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلے والے آنے والے جتنے بھی ہمارے معزز نمازی حضرات ہیں یہ ترتیب سے بیٹھا کریں، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے بیٹھتے جائیں، گردنیں نہ پھیلانگا کریں۔ یہ میری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ انہوں نے جمعے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمان کو جو ہے نا وہ عافیت کی مانگنے کی توفیق جو ہے نا وہ ان کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ عافیت مانگے، کسی بھی جو ہے نا وہ جنگ کی دعا نہ کرے، لیکن جب انہیں جو ہے نا وہ ان کو یہ موقع میسر ہو یا ان پر یہ وقت آن پڑے کہ ان کی کسی ساتھ مدبیڑ ہو گئی ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ انہیں بیان کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پاؤں کے بل لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے پاؤں کے پلٹ جو ہے نا وہ پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ غزوہ احد سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر کفار نے جو سب سے بڑا کھیل کھیلا تھا مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس خبر نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوسان خطا کر دیے، ان کے جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے سے جو ہے نا وہ زمین نکل گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ شاید جو ہے نا وہ آج ہماری فتح نہیں بلکہ ہماری شکست عظیم کا دن ہے، آج جو ہے نا وہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہمیں کافر کا جو سردار ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے تو جو کافروں کا سردار ہے ہمیں اس کی امان لے لینی چاہیے کہ ہمیں مارو نہیں، ہمیں غلام بنا لو، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، جو آپ کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سختی سے جو ہے نا یہ فرمان جاری کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر شہید نہیں ہوئے، اگر ہو بھی جاتے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سے پہلے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا اللہ کے رسول دنیا سے نہیں گئے؟ آپ تو آخری رسول ہیں، اور 1,24,000 کے قریب جو رسول آئے تھے، انبیاء و رسول آئے تھے، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ اس مٹی نے جو ہے نا وہ اپنے سینے کے اندر ان کو جو ہے نا وہ جگہ دی، اور اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے۔ وہ سارے کہاں پر ہیں؟ یہاں پر نہیں ہیں۔ تو کیا تم جو ہے نا وہ ان کے بتائے ہوئے دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم پھر جاؤ گے تو یہ جان لو کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا نام اور اللہ کا دین یہ دونوں سلامت رہے گے، لیکن جو اس پر عمل کرے گا، ڈٹ جائے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، اور اس کا جو ہے نا وہ عملی نمونہ اس کے 7 سال بعد ہوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اس دنیا فانی سے جو ہے نا وہ پردہ فرما گئے، اور وہ یہ وقت تھا کہ اس وقت جو ہے نا وہ پورے عالم اور پوری دنیا پر جو ہے نا وہ اداسی چھا گئی۔ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ آپ پر جان چھڑکتے تھے، اسلام نے اپنی بڑی سی جو ہے نا وہ خوبصورت رخیں بنا لی تھی، اسلام جنگیں جو ہے نا وہ جیت کر اپنی جو ہے نا وہ اس وقت دھاک بٹھا چکا تھا، اور لوگ جوک در جوک جو ہے نا وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، لوگ جو ہے نا وہ اس طرح ہو گئے، عام لوگ تو چھوڑے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے نا وہ حواس پر قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ جو ہے نا لوگوں سے یہ گفتگو کرنے لگے کہ کوئی بھی اللہ کے رسول کو جو ہے نا مردہ نہیں کہے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا وہ دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے اتنے حالات بگاڑ لیے، وہ کہتا جی یہ دین تو اللہ کے نام اللہ کے رسول کے ساتھ ہی تھا، ہم نے جو ہے نا وہ اس پر عمل نہیں کرنا، ختم ہوگی بات، یہ 10 سال کی بات تھی، ہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اب سارے اپنے اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ کسی نے کہا جب جو مال کے زیادہ حریص تھے، کسی نے کہا یہ جو سالانہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑے سے پیسے دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، یہ اب نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر دین کے اندر زکوٰۃ تھی تو اس کا مستحق جو ہے نا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام تھے کہ وہ ہم سے لے لیں، اب ہم اس کو نہیں دیں گے۔ مختلف طرح کے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ عمر فاروق جو ہے نا وہ بڑے جرری مومن تھے، بڑے جرری مومن، کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو کوئی ان کی بات کو ٹوک دے، کوئی ان کے آگے جو ہے نا وہ کھڑا ہو سکے، کوئی ان کو جو ہے نا وہ کسی بات پر جو ہے نا وہ منع کر سکے۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان، شیطان جو انسان کی جو ہے نا وہ رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، خون کی مانند جو ہے نا وہ اس پر مسلط ہے،
وہ شیطان بھی جو ہے نا وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب نہیں آتا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر فاروق کے قریب آئے اور اسے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اور آپ لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ کسی نے یہ نہیں کہنا ورنہ اس کی خیر نہیں ہے، سارے خاموش ہیں، کیا کہیں وہ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک طرف ہو کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی کہ خطبہ پڑھا، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ خطاب کیا کہ لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا یا اس کا بندہ تھا یا اس کے لیے نماز اور روزے رکھتا تھا، تو یہ بات سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ من کان یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ بھی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کا ایک فرمان پڑا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو ہے نا وہ دنیا سے جاتے رہے، اگر کوئی مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا فوت ہو جائے تو کیا تم اپنے پاؤں کے بل الٹ جاؤ گے؟ جو اپنے پاؤں کے الٹ جو ہے نا وہ پلٹ جائے گا، وہ اپنا کچھ نہیں بگاڑے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شکر گزار بندوں کو جو ہے نا وہ بدلہ دینے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دی اور میں زمین پر گر پڑا۔ صحابہ اکرام اس آیت کا ورد کرنے لگے، اس کے بعد گویا کہ یہ ابھی اتری ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے اس کا جو ہے نا وہ رسول اللہ پر نزول فرمایا ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام نے سیدنا ابوبکر صدیق جو خلیفۃ الرسول ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی کہ جب ایک عورت آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، کچھ مسائل پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس علاقے سے نہیں، دور سے ہوں، آئندہ کبھی جب مجھے ضرورت پڑے رہنمائی کی تو میں آپ یہاں پر موجود نہ ہوں، کہیں باہر ہوں، تو ان سے مراد آپ کی زندگی کی جو ہے نا وہ دنیاوی زندگی کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ آپ یہاں نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی رہنمائی کے لیے ابوبکر کی طرف رجوع کر لیجیے گا۔ یعنی کہ یہ ان اشاروں میں سے ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بہت سارے جو اشارے دیے تھے آپ کی خلافت کے، اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ کو جو ہے نا وہ خلیفۃ الرسول یعنی کہ آپ کا خلیفہ منتخب فرمایا، اور انہوں نے یہ ذمہ داری کتنی بخوبی نبھائی ہے کہ دین کی بنیادی ساخت کو، کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ضرور ہوا ہے لیکن اس کا اختتام رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ مشروط نہیں۔ آپ انسان ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انسانیت کی معراج ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نبیوں اور عام جو ہے نا انسانوں سب کے سردار، آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس مخلوق نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہی کہ میری عمر کی اللہ تعالیٰ نے میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 63 سے 70 کے درمیان ایوریج رکھی ہے، کہ عام لوگ اتنے میں چلے جائیں گے، کوئی اکا دکا اس سے اوپر بھی جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کا عطا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ کو منا لے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ نیک عمل کرتا رہے اپنے لیے اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو وہ خود جو ہے نا وہ 63 سال کی عمر کے اندر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اصل بات صحابہ اکرام نے جو میں آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں، اصل چیز جو صحابہ اکرام نے اس معاملے سے لی ہے کہ اس دین کو ہم نے اس پہ پلٹنا نہیں ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ لشکر اسامہ لوگ کمزور تھے، نڈھال تھے، کہتے جی یہ رہنے دے، ابھی جو ہے نا وہ رسول اللہ نے جو ہے نا وہ بھی وفات پائی، تو یہ معاملہ بڑا منتشر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو کام اللہ کے رسول نے حکم کر دیا تھا وہ اب میں پورا کر کے رہوں گا کہ اس کو جو ہے نا وہ بھیج کے رہیں گے، اور یہ ضرور جائے گا۔ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کی ہے، لوگوں نے کہا کہ ابھی معاملہ جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ سنجیدہ جو ہے نا وہ ہے، اس وقت بہت سے لوگ جو ہے نا وہ منتشر ہیں، آپ اس وقت اعلان جہاد کریں گے تو لوگ اس سے جو ہے نا وہ خفا نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ کو ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دیتا تھا آج وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں۔ دین کی وہ بنیادی ساخت کو صحابہ اکرام نے مل کر چھوڑا ہے۔ عظیم مسلمان مرد و خواتین،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ محبت کی جائے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت رکھے گا گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کا طریقہ، آپ کا دین ہے۔ جو لوگ دین کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی کرتے ہیں، یہ کفار یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ملعون قرار دیا کہ انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کو بدلنا صرف یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی جگہ قرآن لے آئے، حدیث کی جگہ حدیث لے آئے؟ بلکہ بدلنا یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے احکام کو اپنی مرضی سے مانا جائے، اپنی مرضی سے اس کی تعبیر کی جائے، اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ لوگ بد عملی کو دیکھ لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن بد عقیدگی برداشت نہیں ہے، نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک۔ وہ بندے جو اس دین کی خدمت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ سن لو ساری دنیا والوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ اگر قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، اسلاف کا نام لے کر، صحابہ اکرام کا نام لے کر شرک کریں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لوگ ان ہستیوں کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر بدعات کریں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ وہ دین جس کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں دی ہیں، 10 ہجری کے اندر اللہ کے رسول گئے ہیں، 110 ہجری تک صحابہ اکرام دنیا کے اندر موجود رہے، دین کی خدمت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرامین، وہ صحیفہ صادقہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، عبداللہ بن مسعود نے لکھا، ابو ہریرہ نے یاد کیا، اپنے صحابہ کو پڑھایا، اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے تابعین انہوں نے آگے پڑھایا، ائمہ اکرام نے پڑھا، اپنی کتابوں میں لکھا، شاگردوں کو پڑھایا، یاد کروایا اور یہاں تک پہنچا دیا۔ اور ہم ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ آپ کے نام کو چوم لینا، آپ کے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے کو چوم لینا، قرآن کو چومتے رہنا، حدیث کو چومتے رہنا، یہ دین نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا دین ہے۔ قرآن مجید کا اچھا سا غلاف لے کر اس کے اندر قرآن مجید کو صاف کر کر لپیٹ دینا اور سب سے اوپر رکھ دینا، یہ دین کی تقریب نہیں ہے۔ اس کو روز کھولنا، اس پر محنت کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اتنی کوشش۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد مالک سے ملنے گیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سنیے گا، یہ شافعی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر علم کی دولت سے نوازا تھا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے گیا، امام مالک رحمہ اللہ کی جو بیٹی ہے وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب وہ خبر آئی کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ میرا جو شاگرد ہے اس کی 3 بڑی خوبیاں ہیں، کھانا کم کھاتا ہے، رات کی نماز نہیں چھوڑتا، اور تیسرا جو ہے نا وہ رات کی نماز نہیں چھوڑتا، کھانا کم کھاتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ چیز شاید 2 بتائی۔ تو کہتی ہیں میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ کھانا جو ہے نا وہ بنایا، اور میں نے یہ دیکھا بعد میں جب کھانا جو ہے نا وہ بچ کر، جیسے آج کوئی کسی باہر والی کی دعوت کرتا ہے، برتن میں کھانا آتا ہے، بچ کر واپس جاتا ہے، تو وہ کھانا اتنا زیادہ بچا نہیں ہوتا، زیادہ کھانا جو ہے نا وہ ایوریج سے کھایا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، میں نے ان کے لیے مصلی اور ان کی جو ہے نا وہ آرام گاہ کے اوپر مصلی اور پانی لا کر رکھا کہ یہ رات کو اٹھ کر جو ہے نا وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ تو صبح جب فجر کے لیے والد صاحب اور یہ مہمان چلے گئے مسجد کے اندر، تو میں نے دیکھا مصلی بھی ویسے ہی ہے، پانی بھی استعمال نہیں ہوا، پانی بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو بعد میں کہتی میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ابا جی نے آپ کے بارے میں یہ باتیں بتائی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا بڑا کم کھاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ رات کی نماز نہیں چھوڑتے، یہ معاملہ کیا ہے؟ مانتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، میں کھانا ہمیشہ احتیاط سے کھاتا ہوں، لیکن یہاں پر میں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے استاد کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ نہیں۔ اور دوسرا، میں رات کی نماز واقعی نہیں چھوڑتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے تو امام صاحب نے وہاں پر قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کی، تو سورہ مومن کی تلاوت کی، تو اس میں سے ایک آیت میرے دماغ میں رہ گئی۔ اب میں اس آیت سے جو ہے نا وہ اس پر غور و فکر کرتا رہا،
بستر کے اوپر لیٹا غور و فکر کرتا رہا، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے، اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. تو میں نے اس ایک آیت سے 100 سے زیادہ مسئلے میں نے نکالے. رات کی جو ہے نا وہ تاریکی ہو گئی اور میں جاگتا رہا، علم میں سوچتا رہا، اس پر محنت کرتا رہا. تو جب میں سویا تو صبح میری فجر کے وقت آنکھ کھلی کہ میں رات کو عبادت نہیں کر سکا. ایک آیت 100 سے زیادہ مسئلے. یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتارا گیا تھا. کائنات کے اندر عرب جو اپنی زبان کے اوپر عبور رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک آیت کے ساتھ بیان القرآن کے اندر امام صاحب نے اس کی تشریح میں اعجاز القرآن کی 55 جو ہے نا وہ مثالیں دی ہیں کہ قرآن مجید کا جو اعزاز ہے. 10 جلدوں کے اوپر ہے بیان القرآن تفسیر، نکالے پڑھے اس کو. ایک پورا انہوں نے باب لکھا ہے اعجاز القرآن کے اوپر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے معجزے کو دنیا والوں کے اوپر ثابت کیا. وہ جو اپنے آپ کو عقل کل مانتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو زبان کے اوپر مہارت تسلیم کرتے تھے، اور مومنوں ہم نے تو اس قرآن کو ویسے ہی پڑھنا نہیں سیکھا. دین کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ دین پر صرف اپنا مال خرچ کریں. اللہ کے رسول کے، اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے. الٹے پاؤں نہیں لوٹنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری آپ کی اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. کوئی بچے نہ بچے، رہے نہ رہے، یہ دین رہے گا. اور دین کو سنبھالنے والے ہم ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی غیر ہو. اللہ نے مجھ سے پوچھنا کہ میں نے تجھے جوانی دی، کون ہے ایسا بوڑھا، کون ایسا جوان جسے اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور عقل نہیں دی؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے جو عقل دی تھی، جوانی دی تھی، کہاں گزاری ہے؟ اس دین کے خاتے کے اندر ہماری خدمات کہاں ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو الٹے قدم لوٹ جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جس نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندہ رکھا. اور جو کتوں کی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر جانوروں کی خدمت پہ لگایا ہوا. اور یا جو ہے نا وہ ان کی صفات جیسے انسانوں کی جو ہے نا وہ خدمتیں کرتے اور دین کی مخالفتیں کرتے. تو دین کی سب سے بڑی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک پہنچانے والوں کے مددگار بنے، نہ کہ ان کے مخالف بنے. اور اس کی اصل سے اس کو سیکھیں، اصل دین کو، اپنی مرضی کا دین نہ سیکھیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خدا بنایا گیا، آپ کو رسول سے اوپر کیا گیا، انبیاء سے اوپر کیا گیا، آپ کو جو ہے نا وہ مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا گیا. آپ کو نہ بنایا گیا تو وہ سچا علی جو دین نے بنا کر دیا تھا وہ نہیں بتایا گیا لوگوں کو. پیٹنے والے مل جائیں گے، لڑنے والے مل جائیں گے، لیکن علی کو سمجھنے والا کون ہے؟ جناب سیدنا علی اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، سن لو، لو کان الدین بالرأی، اگر یہ دین کسی کی عقل کا نام ہوتا تو موزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اوپر نہیں، اس کے نیچے مسح کیا جاتا. مٹی تو نیچے لگی ہوتی ہے، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے اس کے پیغمبر کے ذریعے، آپ نے اگر وضو کر کے موزے پہنے ہوئے ہیں، آئندہ وضو کرنے لگے 24 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی جتنی دفعہ بھی وضو کرو، اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے ایک ہی وقت میں اس دونوں کے اوپر پھیر لیا کرو. اللہ نے وضو جو ہے نا وہ پورا کر دیا. یہ دین ہم نے اپنی عقل پر پرکھا ہوا ہے. میرے مطابق یہ ہے، جبکہ رب کا دین بڑا وسیع ہے، اس کا ایک ایک قول، اس کی ایک ایک آیت اتنی وسیع ہے کہ ہمیں فرصت نہیں کہ ہم اس کو سیکھ سکیں. ہم نے اگر سیکھا نہیں، ایک مثال تو یہ سیکھنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی جو ہے نا وہ بہروپیہ اٹھتا ہے، بہروپیہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ لفاظی کے ساتھ پھر لوگ سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک تو صحیح سیکھنا نہیں، پھر جو اپنی بونگیاں مارا ہے اس کے پیچھے لگ جانا. آپ لوگ اتنے سیانے ہیں، اپنی جیب سے 5 روپے خرچ کرتے وقت بھی اپنی عقل کے 500 گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن دین ہر ایرا گہرا نتھو خیرا جو ہے نا وہ بانٹ رہے، یا اس سے لیں گے یا صحیح دین نہیں لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت میں حوض کوثر پر جمع ہوں گا، اللہ تعالی ہمیں ان کی قریب رہنے والے لوگوں میں شامل فرماتے ہیں. وہاں پر میں ایک آتی ہوئی جماعت کو دیکھوں گا،
اور میں اپنے اصحاب سے یہ کہوں گا اس وقت جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عنایت کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول کے وہاں پر جو ہے نا وہ مددگار بنیں گے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے حدیث کے اندر کہ یہ میرے ساتھ حوض کوثر کے اندر موجود ہوں گے۔ میں اصحاب سے کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، جن کو جو ہے نا وہ میں پانی پلاؤں گا، جن کو جو ہے نا وہ میرے پاس آ رہے ہیں، میرے اس اللہ نے جو مجھے تحفہ دیا ہے حوض کوثر، اس سے پانی پینے آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ میرے قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ یا آپ نے اپنی زندگی کے اندر بتایا ہے کہ یہ ہوگا تاکہ روز قیامت کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا، سانو تو کسی نے دسیا ہی نہیں۔ آج آپ کو ہر بندہ مل جائے گا بحث کرنے کے لیے، لیکن آپ اس سے کہیں گے یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہے، تو ایسے ہی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں جی، ایسی بات انہوں نے کی پتہ گناہ ثواب کی ہوتا، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے جو بخاری کے اندر رسول اللہ نے فرما دیا؟ وہ قریب آئیں گے، آپ پوچھیں گے جبریل یہ کیا مسئلہ ہے؟ میری امت کے لوگ ہیں، میرے حوض سے پانی پینے کے لیے اللہ نے ان کو میری طرف کیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کے بعد آپ کے دین سے پھر گئے تھے، ان کو وہ پسند نہیں تھا جو آپ فرما کر گئے تھے، انہوں نے دین کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں کی، دین کو بدلا ہے۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے سوکن سوکن، انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ، جن کو میرا دین پسند نہیں ہے وہ میرے حوض پر کیا لینے آئے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک نصیحت کی، اب نصیحت کہہ لیں، واز کہہ لیں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتوں کا بھتیجا ہوں، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، وہ شاید آپ سوچتے نہیں ہوں گے جو میں یہ سیاہ کار انسان وہ گناہ کرتا ہوں گا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اس ممبر رسول پر، کسی بھی اپنی غلطی کو دین کا نام نہیں دیتے، کوئی بھی اپنی جو ہے نا وہ غلط کام کو دین کا لبادہ نہیں پہناتے، اپنے مطلب کے لیے اس دین کو کبھی استعمال نہیں کیا، اس منصب کو، اس عہدے کو کبھی بھی اپنی لالچ کے لیے دین کے نام پر فروخت نہیں کیا۔ میرے زبان سے اس ممبر پر کھڑے ہوئے کوئی ایک ایسا لفظ نہیں میں نے نکالا جو میں اپنی ذات کے لیے اس دین کے نام پر آپ کے سامنے رکھوں۔ جو بھی آج تک بیان کیا، جب بھی بیان کیا، دین کے نام پر وہ بیان کیا جو اس میں لکھا ہوا ہے، اور علی وجہ البصیرت یہ کہا ہے کہ آپ اسے ساری کائنات کو سنائیے، جو اس میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیے کہ میں قابل اصلاح ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں جو بھی غلط کام کروں اس کو دین کا لبادہ پہنا دوں؟ میرا غلط کام ہے، دین کا کام نہیں ہے وہ۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے کاموں کو دین کا لباس پہنائے ہوئے اور اس پر ڈٹے ہوئے کہ یہ دین ہے، امت کو خراب کیا ہوا ہے۔ اور امت بھی ایسی ہے، دنیاوی کام کے اندر ایک دوسرے کے ابے بنتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر کہتے جی نہیں، وہ انہیں کہتا با ٹھیک ہے وہ کڑا کملا۔ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو پوپ تھے وہ بھی اس طرح کے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ اچھوت چیزیں تھی کہ یہ کون سا غلط کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ آپ کی بد جو ہے نا وہ عملی برداشت کر لے گا، آپ کی بد عملی پر توبہ بھی قبول ہو جائے گی، لیکن بد عقیدگی نہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اسلاف امت کے بارے میں، ہمارے عقیدے کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں بد عقیدہ نہ ہوگی۔ جس کا قبلہ درست نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عمل کس طرح درست ہوگا؟ آپ ایک گاڑی لاہور کی سمت ڈال ہی نہیں رہے، اس سڑک پر لے کے نہیں آ رہے، آپ 1000 کلومیٹر چلائیے، آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ آپ اس رستے پر ہی نہیں ہیں، جتنی مرضی تیز گاڑی چلائیے، اس طرح آپ جتنے مرضی نیک عمل کر لیجئے۔ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہ عقیدہ توحید اور وہ خالص ہے۔ عقیدہ توحید صرف قبروں کی مخالفت نہیں ہے، انسانوں کو اپنے دل کے اندر خدا بنا کر رکھنا، اور کسی بھی انسان کا اپنے دل کے اندر دوسرے انسانوں کو غلام سمجھنا، یہ سارا توحید کے منافی ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ دین اللہ کا ہے اور اس پر وحدانیت بھی اللہ کی ہے۔ یہ لوگ، یہ جو بندے ہیں، یہ رب کے بندے ہیں۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام جو ہے نا وہ شاہ حبشہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے جو بات کی تھی، الذی اخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد،
وہ جو محمد ہے مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا ہے، یہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ سارا عقیدہ آپ لوگوں کو یہ قرآن بتائے گا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان نے کس طرح رہنا ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، آپ دین سے محبت رکھتے ہیں تو اس لیے محبت یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں۔ آپ اس دین سے محبت رکھتے ہیں تو اپنا تن من دھن اس میں سے سب حصے اس کو دے دیجئے، اپنا وقت دیجئے، اپنا مال دیجئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا؟ 20 کام کرتا ہوں، میں بھی آپ کے جیسا دنیا دار ہوں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس چیز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ مجھے 1000 فائدے دیتا ہے یہ جو لباس ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ پردے ڈالنے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ میں شرمندہ ہوتا ہوں اللہ کی دی ہوئی عزت پر، لیکن کیا میں یہ سمجھوں کہ جو میری عزت ہے اس لیے میں عزت لوں، کہ میں یہ دین اس لیے اپناؤں کہ مجھے عزت ملے گی؟ عزت اللہ دے گا۔ میں دین پر عمل کروں گا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں جتنے بھی کام کر لوں، اللہ نے مجھے نہیں روکا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ جس نے سارا گھر اللہ کے راستے میں دے دیا، جس نے 1000 اونٹ اور گھوڑے اور اس کے علاوہ سونے کے سکے اللہ کے راستے میں دے دیے، اور وہ بندہ جس نے آدھا گھر اللہ کے راستے میں دے دیا، اور کوئی کیا لا کے دے رہا ہے، کوئی کیا لا کے دے رہا ہے، وہاں پر ایک جو ہے نا وہ مٹھی کھجور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے سامان کے اوپر اسے انڈھیل دو۔ کیوں؟ اس لیے انڈھیل دو کہ یہ بندہ خالص نیت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ، پوری تگ و دو کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے محنت کر کے لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں دیندار بن کر کریں، کاروبار کریں صرف کاروبار کریں، لیکن اس پر عمل کریں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کی اس پر تربیت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کئی گنا ہم پستی کا شکار ہیں، ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، انگلش کا ایک لفظ غلط پڑھیں گے تو ساری کلاس اس کی طرف دیکھیں گے۔ او بھائی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک ٹچی سی زبان ہے اور کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ 10 دن لگا کے 15 دن لگا کے آپ جو ہے نا وہ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک جو ہے نا وہ شیخ ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، آپ نے کبھی نام سنا ان کا؟ پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ ڈین ہے، شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں۔ آپ کبھی ان کو یونیورسٹی ہم نے دیکھا ہے، وہ ہمارے استاد ہیں، آپ کبھی ان کو دیکھیں کہ وہ عربی جس عبارت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ انگریزی بولتے ہیں۔ یہی ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے کہ سر پر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور ایک جو ہے نا وہ انہوں نے واسکٹ پہنی اور شلوار قمیض پہنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، دین کو جو ہے نا وہاں پر پروموٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ بھائی ہم اس کو نہیں سیکھے کیا؟ ہمیں اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پتا ہے، اس کے متعلق کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا ہوا، اس کو بلندی اور پستی کا معیار نہیں سمجھا ہوا۔ میں خود پڑھاتا ہوں اور اعلیٰ اعلان بچوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح عربی ہماری زبان ہے، جس کو سیکھنا ہے، چائنی ہے، ہندی ہے، دنیا کے اندر کتنی زبانیں، ویسے انگلش ہے، کیا اس کو ہمارے سر پہ سوار کیا ہوا ہے؟ وہ بچوں کو تھوڑا اس کی اہمیت بھی بتاؤ۔ اسلاف کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہونے لگتے ہیں سب سے پہلے قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ اوہ آپ تو حفظ کی دور کی بات ہے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں سکھا رہے ان کو۔ قرآن پڑھنا تو حفظ کرنا تو یہ بہت اونچی بات ہے، نہ کروائیں حفظ، پڑھنا تو سکھائیں ان کو، کم از کم بتائیں تو صحیح کہ یہ قرآن چیز کیا ہے، تاکہ مرنے کے بعد یہ دعائیں کر سکے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کئی ایسے لوگ دیکھے ان کا باپ مرا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں تھے ایسے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو دعائیں آتی ہیں؟ آگے سے رونے لگ گئے۔ اتنی دولت اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑی، کیا فائدہ اس کا؟ جنازے میں کھڑے ہو کر وہ دعا نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے۔ کتنا یہ شرم کا مقام ہے۔ میں اپنے بچے کے لیے اپنے جسم کی چربی کو پگھلا لوں، اس کو آرام دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، گھر دینے کے لیے، گاڑی دینے کے لیے، لیکن جب مر جاؤں تو میرے وہ جنازے پر کھڑے ہو کر دعا نہ پڑھ سکے میرے لیے۔ یہ کون سی تربیت کی؟ یہ آپ اپنے رب کے سامنے یہ کہیں گے، کلکم مسئول وکلکم راعٍ عن رعیتہ،
رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی رعیت ہے، ہر کوئی مسئول ہے، اور اس کے اپنے ماتحت کے بارے میں تم کو سوال کیا جائے گا۔ ابھی اپنے سینوں کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ آپ نے اپنی جو رعیت ہے، آپ کے جو ہے نا وہ ماتحت ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بیوی ہے، آپ نے اس پر جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا وہ دین کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں یہ سوچ کر اس پر اپنے دل کی رضامندی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل مانے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، ورنہ دل نہیں مانے گا تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اللہ ہمیں اس کی جو ہے نا وہ توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ حقیقی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر سچے دل کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری اس دین کے ذریعے دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہ دنیا کی ساری وسعتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی برکات ہم پر نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔